کلکتے میں جیش محمد علی، یہ کپڑے والا ہے، ایک کپڑے والا ہے، جانتے اس کی کئی برانچ، کئی دکانیں ہیں، اچھا بڑی بڑی دکان ہے کپڑوں کی۔ قربان جاؤ نوجوانوں، یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے نا، مسجد سے اذان کی جب آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ، کیا نوکر ہے یہ کپڑے کا گٹھری لے کے نوکر آ رہا تھا گراہک کو دکھانے کے لیے، اٹھا کے چل رہا تھا، اذان کی آواز آئی نا وہیں کھڑا ہو جائے، ہلے گا نہیں، گٹھری لے کے کھڑا ہے، ہلے گا نہیں، جب تک اذان ختم نہیں ہو جائے گی وہ گٹھری کو نیچے نہیں رکھے گا۔ اور سنو، جیسے ہی اذان ختم ہوئی، نوکر بھی، اسٹاف بھی، مالک بھی مسجد کی طرف دکان ایسی کھلی چھوڑ دیا۔ بھائی گاہک بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا کپڑا لے گا، گاہک بیٹھا ہوا ہے، پہلے کپڑا دے دو۔ تو سنو، جیس محمد علی کا کہنا ہے کہ گراہک 1 لاکھ کا ہو، یہ کروڑ کا ہو، جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیں گے سودا نہیں بیچیں گے۔ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا۔ کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے۔ کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ نماز۔ کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ واہ، جمعہ پڑھے گا۔ ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ۔ بولا وضو چکر میں وضو وہاں چھوڑی تو چل چل چل، لوٹا وہی چھوڑ دیا۔ بولا ٹھیک ہے بول رہا، اور مسجد چلا گیا۔ 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں، 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ کیا قسم کے لوگوں پر؟ 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ پہلے قسم وہ لوگ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کا مینٹل ڈسٹرب ہو گیا ہو، پاگل پر نماز معاف ہے۔ پاگل پر نماز نہیں ہے۔ پاگل پر نماز معاف کب تک ہے؟ جب تک اس کا مینٹل ڈسٹرب ہے، جب تک اس کا دماغ خراب ہے۔ جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو گیا، مینٹل ڈسٹرب ختم ہو گیا، نماز فرض ہو گئی۔ تو پہلا شخص جو پاگل ہے نماز معاف ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو مر گیا ہو، مردے پر نماز معاف ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچئے یہ دونوں میں سے کس میں سے ہیں آپ؟ سوچو نا، پاگل ہیں کہ مر گئے ہیں؟ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ آپ سعودی عرب جاؤ، حج کرنے کے لیے سعودی عرب جاؤ، آپ کمانے کے لیے جاؤ۔ 2012 میں حج کرنے گیا تھا، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، کوئی بے نمازی نہیں۔ پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس، قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا، قربان جاؤ۔ اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے۔ ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں۔ سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا۔ ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے۔ سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے، اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا ہے۔
वहाँ की गवर्नमेंट सोने का पहाड़ तोड़ तोड़ कर सोना क्या कहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट सरकार बेचती है। और कुर्बान जाओ तो पुलिस घूमती है, देखती है कि कौन नमाज पढ़ रहा है कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। और मालूम हो अजान होने के बाद कोई दुकानदार अपनी दुकान में नहीं बैठता है। और कुर्बान जाओ मस्जिद करीब है, मस्जिद चले जाएंगे, मस्जिद अगर नहीं जा पाते तो अपनी दुकान में नमाज पढ़ेगा। अगर कोई बेनमाजी मिल गया उसकी इतनी ठोकैया वहाँ की पुलिस करती है अल्लाह कि पिछवाड़ा फुला देता है मार के। हाँ मैं सही बता रहा हूं आपको। ये मैं आपको जो सऊदी अरब रह के आया उनसे पूछिए, आप बता देगा वो। जो सऊदी अरब रह के आया है, मदीना रह के आया, उससे पूछो। और कुर्बान जाओ वहां अगर कोई आदमी शराब पीता है, लाख वो शराब पिए लेकिन नमाज नहीं छोड़ता, वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। और कुर्बान जाओ हम लोगों को यह हालत है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग मुसीबत में हैं, लेकिन कुर्बान जाओ फिर भी होश नहीं आ रहा है, फिर भी हमें होश नहीं है। अजान होती रहती है, हम काम करते रहते हैं, अजान की आवाज कानों से टकराती रहती है, हम फोन से बात करते रहते हैं। अजान हो गई, नमाज का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हमें तौफीक नहीं दिया कि हम अपनी पेशानी को जमीन पर लगा दें। बताओ बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो पालता था भैंस। क्या पालता था बोलो? तो इमाम साहब ने एक दिन हाथ पकड़ा। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे बैठे हुए, अच्छा मस्जिद के बगल में घर है लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। एक आदमी की गाय मस्जिद में घुस गई। क्या घुसी भाई? बोलो भाई। अरे इधर देखिए भाई, क्या घुस गई? गाय घुस गई। इमाम साहब देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है तो इमाम साहब लाठी लिए 4-5 लाठी गाय को मारे। जब तक गाय वाला पीछे से आ गया तो इमाम साहब से झगड़ा करने लगा, अब मेरी गाय को काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि मर्दूद, गाय मस्जिद में आ गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी? तो गाय वाला बोला कि हजरत ये तो जानवर ना है, इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि हाँ बात तो सही है, ये जानवर है इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? ये मुसलमानों का हाल है। कुर्बान जाओ, आज हम कूटे जा रहे हैं, आज हम पीसे जा रहे हैं और मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। तुम्हें होश है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, तैयार रहो। बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, कुर्बान जाओ। क्यों छीन ली गई? हमारी लापरवाही की वजह से। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ भी पूजा की इजाज़त दे दिया गया है। वहाँ का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाज़त दे दिया कि इसके तहखाने में मंदिर था इसलिए पूजा की इजाज़त है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। 4000 मस्जिदों पे हमारी नज़र है। हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी 4000 मस्जिद है उस पर उनकी नज़र है। ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर हम लोगों की दूरी मस्जिदों से ऐसी बनी रही तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, सजदा करने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। गोश्त खाने से होगा। ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले एकदम उंगली में चर्बियां नहीं छूटे। अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। आप किस होश में हैं? आप कहां हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो,
انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ جو نمازی ہوتا ہے، اور قربان جاؤ، جب بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باری میں چلے جائے، کاروبار میں چلا جائے، وہ کھیت میں گیا، وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ سوچو، مسجد کے بغل میں گھر تھا، بھینس پالتا تھا بیچارہ، تو امام صاحب نے کہا رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں، تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جاؤ میں کتنا پریشان نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ سن، یہ بھینس کام نہیں دے تو، یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ، یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی، نماز پڑھ۔ بولا کی بولی جو بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی، ابھی 10 کلو تیری نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی۔ بولا ٹھیک ہے، تو پہلے کہنے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے۔ بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا، فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا، اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا، دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی۔ بولا ہو اللہ، یہ کون کرشمہ بلے ہو؟ قربان جاؤ، دوڑا مسجد گیا، امام صاحب سے بولا امام صاحب غضب ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے۔ بولا ہاں۔ بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے، یہ ایک بھینس مر گئی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہیں۔ تو بولے جو گھر آ گیا، ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے۔ نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا، اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی، بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بولا ہم سمجھ گئے نہیں، 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس ہماری چلی جائے گی۔ ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا، بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو۔ ارے بولو نا پرو بولے جائے، تو پرو چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا۔ تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت، 2 فرض پڑھے 2 چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ مسلمانوں نماز پڑھو، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو، شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو۔ اس لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दो। जिंदगी जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने
موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے یا خدا مدینے میں حاجیوں نے اجے موت کا شعر تھا آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا ایک پتے نے جے کہاں سبحان اللہ بولنا جے کہاں آمین بولنا جے اچھا یہ بتائیے سر میں درد ہوگا تو ٹیبلیٹ کھائیے گا نا کہ سر گردنے کاٹ کے پھینک دیے بولو جو جھمیلے ختم بھاگ گئے آمین بولنا چاہیے کی بولنا چاہیے بولو بھائی ہاں یہ دعائیا مطلع ہے تو اس پر آمین بولنا ہے حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں اس مجمع میں کتنے لوگ حج کیے ہیں کون حاجی صاحب کوئی ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے تو اچھا 0 سناٹا ہے ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو کچھ نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی سلام دعا ہوئی تو ایک نمازی آدمی جو ہے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا نام کیا ہے تو حاجی صاحب بولے کہ میرا نام ہے حاجی عبدالغفور غریب اب حاجی صاحب بولے کہ تور نام کی جون تور نام تو نمازی آدمی وہ بولا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالشکور بولا کہ بھائی یہ بتاؤ نماز آدمی پڑھتا تو نمازی تھوڑے لکھواتا ہے یہ نمازی بولا کہ آپ ایک مرتبہ حاجی حج کر لیے تو اپنے نام کے آگے حاجی نام کے پیچھے حاجی ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نام کے آگے نمازی لگا دیے تو کون سی بری بات حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں یہ کہا مدینے میں کیا جو کہیں نہیں پایا جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں جو کہیں نہیں پایا اے بابو بیٹھ جاؤ دیکھو ایک وعدہ کرو میرے بچوں کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا جائے گا ارے بولو بھائی جائے گا لگ لے ایک جگہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا ہے انکل بیٹو وہ بیٹھ گیا 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا میں نے کہا کاہے پریشان ہے مولوی صاحب بہت زور سے لگا بولے بیٹھو نوجوان ہو برداشت کرو بیٹھو وہ بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی نظر پڑی کہ دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو ہم اشارہ کیے بیٹا جاؤ بولا نہیں جائیں گے تو ہم نے کہا کہ کہنے جائے گا تو نوجوان بولا کہ کیا کرنے جائیں گے جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہوگی اب جانے کی ضرورت نہیں ہے بڑا اچھا مجمع ہے بڑے اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں معزز سامعین کرام یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے بڑا محترم مہینہ آنے والا ہے بڑا مکرم مہینہ آنے والا ہے برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے اور قربان جاؤ شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے اللہ کہتا ہے کہ جس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا تو انشاءاللہ اس مہینے کی تیاری ہے نا ارے تیاری ہے کہ نہیں ہے استقبال کریں گے انشاءاللہ کیسے استقبال کریں روزہ رکھ کر کے استقبال کرنا ہے اس مہینے کا احترام کرنا ہے جو رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا
صدقہ خیرات کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم روزہ رکھو گے اس کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوگا جس کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے ہاتھوں میں اللہ انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی بھی بہت کوالٹی ہے، کئی کوالٹی ملے گا۔ ایک روزے دار وہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ادھر ہے، روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے قربان جاؤ پہلا روزہ رکھے گا، پہلا روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ ایسے ایک نوجوان ایک روزہ پہلا روزہ رکھا 28 روزہ چھوڑ دیا، لاسٹ روزہ رکھا ہے وہ، تو ہم اس کا پکڑے کل آئی، ہم بولے کعبے پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کیا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے ہیں تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے۔ قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، اے میرے بچوں سنو، کمزور ہو روزہ رکھو اللہ طاقتور بنا دے گا، اور بیمار ہو روزہ رکھو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، جو انسان کمزور ہوگا اللہ اس کو طاقت عطا فرما دے گا۔ ہاں جو سخت لاحق مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، ایک دم بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، دوائی چل رہی ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان پہ خطرہ ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن الحمدللہ تھوڑی موڑی سردی کھانسی ہو اور اس میں روزہ کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ روزہ رکھ کر گل کرتے ہیں؟ گل کرتے ہیں؟ گل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بولو ٹوٹ جائے گا نا۔ اچھا بیڑی پینے سے؟ ایک آدمی بولا کہ حضرت اے جنت میں تو سب کچھ ملے گا، اے سب کچھ ملے گی جنت میں حضرت، اے حضرت ہم کو بیڑی کی بڑی عادت ہے، جنت میں بیڑی ملتے ہو؟ ہم نے ہاں جنت میں بیڑی ملے گی لیکن بیڑی جلانے کے لیے جہنم جانا ہوگا۔ بولا باپ تب تو نہیں پیو بیڑی۔ ہاں تو آگ کہاں ملے گی؟ جہنم میں نہیں ملے گی، دوزخ کی آگ میں بیڑی جلا کے پیو گے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھ کر گل کرنا، منجن کرنا، پیسٹ کرنا، برش کرنا، حقہ پینا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، کھینی کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے روزہ، ارے بولو بھائی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھ کر غیبت کرنا، گالی دینا، جھگڑا کرنا، روزے میں خرابی ہے، یہ روزے میں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا۔ کتنے لوگ روزے کی حالت میں غصہ اتنا جلدی آ جاتا ہے، لوگوں سے جھگڑا کرتے وقت یہی کہتا ہے کہ تم ہی سے روزہ کھولیں گے ہم۔ بولے رے بابا، یہ آدمی ہے کہ شیر ہے؟ یہ آدمیوں کو کھا کے روزہ کھولے گا؟ اس لیے نوجوانوں غصے کو تھوکو، غصے کو تھوکو۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے۔ ارے بہادر تو وہ ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت میں اپنے غصے کو پی لے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ اس لیے غصہ کرنا حرام ہے۔ غصہ کرنا، ارے بولو بھائی، غصہ کرنا کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا،
تو मालिक नौकर नौजवान था, मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा, तो नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को तो कुछ नहीं कहा, पास में घर था, वो घर गया गुस्से की हालत में, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया तू रोटी खावा, बेलना फेंकी, पिड़िया फेंकी, रोटी फेंकी, बोला ले तू रोटी खाते रहो, हमको काहे मारा। औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चे को गुस्सा आया, आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा क्या कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्लाह इनके दिल की दुनिया को बदल दे, या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दर। बाबू माइक बहुत अच्छा आपका है, आवाज़ बहुत खींच रही है, जैसे है वैसे रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो और डिस्टर्ब होने लगेगा। मचा हम जो बोल रहे हैं आप लोगों को सुनाई दे रहा है। एक लड़के का नाम था इस्लाम, क्या नाम था? अभी वो जलसा में भी किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठोगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। बोले मौलवी साहब हमरा पहचान लिए, मौलवी साहब हमको पहचान लिया, पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत की जब तकरीर ख़त्म होने लगी, फिर हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे जाकर के हम। नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। ये मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुव अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुव अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो सारी नेमतों को निछावर किया, वो मेरा अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिंदगी दिया, फिर एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, ज़हन में रखना, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि अल्लाह आपके लिए मोबाइल लाया,
اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو جواب کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں، جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا دارالعمل ہے، دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور قربان جاؤ مرنے کے بعد تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے اب یہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ یہ پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہاں، ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے، اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ مرد مجاہد بنا دے، یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے، آمین بولے الحمد۔ یہ نماز جو ہے، یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے۔ روزے کا حکم زمین پر آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حج کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیت زمین پر اتری۔ لیکن جانتے ہو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لامکاں، کوئی منزل نہیں، لامکاں ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا، ساری گفتگو ہو گئی، اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے، 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ اچھا ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا، جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا۔ سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو پوچھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، فجر اور، ارے بولو بھائی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی۔ کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی، 45۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ 40۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10۔ بولا پھر جائیے، 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے۔
تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں یہ ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا, مجھے شرم آ رہی ہے, اور قربان جاؤ. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا, میری امت نماز پڑھے گی. تو سنو, اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے, میرا وعدہ پکا وعدہ ہے. اِنَّا وعد اللہ حق, اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے, میرا قول سچا ہے. میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی, کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے. اے میرے محبوب, اے میرے رسول, اے میرے نبی, اے میرے حبیب, آپ کی جو بھی امت, میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں. اے نوجوانوں, میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو, اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے نوجوانوں, نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو نوازنا چاہتی ہے. نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا, কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا, قربان جاؤ نوجوانوں, کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا. بزنس میں نقصان ہو رہا ہو لینے دینا, لیکن سجدہ کبھی نہ چھوڑنا, نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا. اور قربان جاؤ, کلکتے یہ مسلمان کی پہچان ہے, یہ مسلمان کی پہچان ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں نماز پڑھ کر دیکھو, قسم خدا کی اللہ زندگی بدل دے گا. نماز پڑھ کر دیکھو میرے بچوں, اللہ تیری زندگی بدل دے گا, اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. نماز پڑھ کر دیکھو, اللہ تیری گھر کے اندر میں رونق پیدا فرما دے گا. نماز پڑھ کر دیکھو, انشاءاللہ اللہ تیرے بچے کی زندگی بدل دے گا. نماز پڑھو, کوئی دعا رد نہیں ہوگی, اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی. المختصر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے بھائی کل سے, بھائی نماز پڑھو گے انشاءاللہ, پکا وعدہ کرو. کون کون نماز پڑھو گے انشاءاللہ, پکا وعدہ کرنا الحمدللہ, کچا وعدہ نہیں کرنا. اے اللہ پھر میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, اے اللہ ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, میرے بچوں کو نمازی بنانا تیرا کام ہے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنانا تیرا کام ہے. اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. بس چلتے چلتے میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عثمان غنی راوی ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. تو محل بنائیں گے, ارے جنت میں محل بنائیں گے, بولو نا بھائی. بھائی انشاءاللہ محل بناؤ گے, ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے الحمدللہ. 1000 روپیہ, 500 روپیہ, 200 روپیہ, 100 روپے والے دینے والے, حضرت کا حکم ہوا ہے کہ مسجد کے لیے کچھ کلیکشن ہو جائے, کچھ چندہ ہو جائے. اے میرے نوجوانوں مسلمانوں, 1000 روپیہ پاکٹ میں ہے, 2000 5000 پاکٹ میں ہے, آپ مان گے مسجد میں چندہ نہیں دو گے, یہ پیسہ لے کر گھر چلے جاؤ گے, کل بازار میں خرچ ہو جائے گا, چوک چوراہے میں خرچ ہو جائے گا, ہاسپٹل میں خرچ ہو جائے گا, کورٹ کچہری میں خرچ ہو جائے گا. قسم خدا کی یہاں دے دو گے نا, یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا, یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. اس لیے کتنے لوگ ہیں اس میں ہیں جو 1500 روپے دینا چاہتے ہیں, 200 100 روپیہ 200, آ جا انشاءاللہ ادھر آ جا. 1500 روپیہ 2000 5000 دینا چاہتے, آ جاؤ. دیکھتے کتنے لوگ ہیں میرے بھائی, ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ, الحمدللہ الحمدللہ. بھائی آ جاؤ مسلمانوں, آ جاؤ ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ. رومال بچھا دیجیے حضرت, یہ دیکھیے لوگ, یہ سارا مجمع آ جائے گا. یہ دیکھیے نا ابھی آپ انشاءاللہ, یہ ڈھول بجا کی سرزمین ہے, قربان جاؤ, واہ بیٹا واہ, اے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے سارا نوجوان, کیوں نہ ہو مسلمانوں, مسجد بناؤ, اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا. میرے اللہ کا وعدہ ہے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ پکا ہے. انشاءاللہ دیکھتے کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں ہماری ماں بہنیں,
ओ मेरी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है, चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। ओ मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी दिल खुले ताउन करबो, इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করব, আল্লাহ तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई जो यहाँ आके देना चाहते यहाँ दीजिए, कुछ लोग जो यहाँ नहीं आना चाहते वो चादर रुमाल लेकर कुछ लोग घूम जाए, जिसको 10, 20, 50, 100 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो तो भाई कुछ आदमी, ए बेटा पकड़ लो, मस्जिद का जलसा है सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है सवाब होगा, चादर रुमाल पकड़ लो। है माशाअल्लाह। देखिए जो यहाँ आके देना चाहते वो यहाँ दे दिए, फिर अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, अभी जाने का फैज़ा मत बनाइएगा। अभी अमल है ये शेर, ये नाज शरीफ सुनाकर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत का भी हुक्म है कि घर घर उजाला बा, ये कलाम को सुनाना है। सुना दें, अरे सुना दें। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। एक बंदा और भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। गारे सौर में जब बन भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ। का चरना हटादा, चरना हटादा आका नैना तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। माशाअल्लाह मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, भाई चादर रुमाल लेकर ये बच्चे घूमे। आपसे जहाँ तक हो सका आपने ताउन किया, आपसे जो हो सका आपने मदद की। मेरे भाई ये पैसा किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, ये पैसा मस्जिद में लगेगा, अल्लाह के बैंक में ये पैसा जमा